مغل کون تھے اور ان کے نام کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مغل کہاں سے آئے تھے؟ کیا کوئی تحقیق کر کے بتا سکتا ہے؟ یہ قوم کہاں سے آئی تھی اور ان کا جد امجد کون تھا؟ مغلوں میں دوسرا سب سے بڑا بادشاہ کون تھا؟ سلطنت دہلی کے آخری فرمانروا کون تھے؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ ناک اور یہ تبسم جلالوی۔ آج کی تاریخ ناک آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے لگی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں مغلوں کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق کی تاریخ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیل پر لیے چلے، اگر ابھی تک آپ تاریخ ناک کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر اس کی اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن لینے کے لیے اس کے بیل آئیکن آل کو پریس کیجیے گا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس کی تاریخ کی جانب۔ مغل کی تاریخ صحیح معنوں میں چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغلوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی نام یعنی منگول سے مغل نام نکلا ہے۔ لفظ مغل منگول سے نکلا ہے، چونکہ عربی زبان میں گاف کا حرف نہیں ہوتا، تو جب منگول عرب میں حملہ آور ہوئے تو انہوں نے انہیں مغول کہنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ قوم مغل بن گئی۔ مغول یا منگول موجودہ منگولیا، روس اور چین اور خصوصاً وسطی ایشیائی سطح مرتفعات صحرائے گوبی کے شمال اور سائبیریا کے جنوب سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے۔ چنگیز خان سے تیمور اور تیمور سے ظہیر الدین محمد بابر تک ایران اور جنوبی ایشیا پر حملے کے نتیجے میں یہ لوگ قیام پذیر ہوئے۔ تاریخ عالم میں مغول کی اولین مشہور شخصیت چنگیز خان، جس کی پیدائش 1160 عیسوی میں ہوئی تھی اور 1227 عیسوی میں وفات پا گئے تھے، اس نے چین کے مشرقی ساحلوں سے لے کر یورپ کے وسط تک ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ تاریخ عالم کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو مغرب میں ہنگری، شمال میں روس، جنوب میں انڈونیشیا اور وسط کے بیشتر علاقوں مثلاً افغانستان، ترکی، ازبکستان، کرغزستان، آرمینیا، روس، ایران، پاکستان، چین اور بیشتر مشرق وسطیٰ پر مشتمل تھی۔ مغول یا منگول سلطنت 13ویں 14ویں صدی میں ایشیا میں قائم کی گئی۔ یہ سلطنت مشرقی یورپ تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1206 عیسوی میں چنگیز خان نے اپنے آپ کو مغول قوم کا حاکم کے طور پر اعلان کیا۔ جب وہ 1207 میں مرا تو وسطی ایشیا، شمالی چین اور مشرقی فارس کا کچھ حصہ فتح کر چکا تھا۔ چنگیز خان کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ منگول سلطنت مشرقی یورپ سے مغربی ایشیا تک پھیل گئی، جس میں مشرقی وسطیٰ اور وسطی ایشیائی ممالک بھی شامل تھے۔ مغلوں میں دوسرا سب سے بڑا بادشاہ امیر تیمور لنگ تھا، جس کی پیدائش 1336 عیسوی میں ہوئی تھی اور وفات 1405 میں ہوئی تھی۔ تیمور ایک ترک قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا، جس کا چنگیز خان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ فتوحات کی کثرت میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا، لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود خونریزی اور سفاکی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھے۔ دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے، ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ وہ انتقام کی شدت میں شیر کے شہر ڈھا دیتا تھا۔ اب ہم پاک و ہند کی طرف آتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی بات کی جائے تو شہنشاہ بابر کے دور سے مغلیہ سلطنت کا قیام ہوا اور اس کے ساتھ مغل پورے برصغیر میں پھیل گئے اور ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا اور مغل پاک و ہند میں باقاعدہ بسنے شروع ہو گئے۔ مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برصغیر پر حکومت کرتی تھی، یعنی موجودہ دور کے افغانستان، پاکستان، کشمیر، بھارت اور بنگلہ دیش کے ممالک پر مشتمل خطے پر ان کا دورہ تھا۔ یہ تھی مغلوں کے بارے میں کچھ تاریخی حقائق جو کہ آپ کے گوش گزار کی گئی۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔
اگلی ولاگ تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، لیکن جاتے جاتے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا اور اس کی تمام تر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس کے بیل آئیکن آل کو بھی پریس کرتے جانا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔